آج کے دور میں صحافت مشکل ہو گئی ہے, قدغن بہت لگ گئی ہے, یا پھر 20 سال سے یہی سختیاں جھیلتے اسی طرح کے معاملات دیکھتے آئے؟ ایک چیز تو یہ ضرور ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے نا آپ کے پاس پلیٹ فارم آ گئے ہیں ایسے کہ آپ وہاں پر بات کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہاں روکتے بھی ہیں تو باہر سے لوگوں بات کرتے ہیں. اب تو ایک گلوبل میڈیا ہو گیا نا. اپنے بات کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا آپ نے شفٹ کیا, کوئی آپشن نہیں رہا اس لیے شفٹ کیا, یا پھر ارننگ کے؟ وہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی خیال ہے کہ یہ تو ایک درخت لگے گا اور اس کے بعد اس سے ہم نے پیسے توڑنا شروع کر دینا. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. سب سے اچھا شارٹ کٹ یہ ہے کہ زیادہ محنت کی جائے. کون سے ایئر میں آغاز کیا آپ نے ڈیجیٹل کا؟ 19-20 کی بات ہوگی. فرسٹ ارننگ کا پوچھ سکتی ہوں؟ میرے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے میرے سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں آج تک الحمدللہ اس وعدے پر قائم ہوں. آپ نے کبھی اپنی ارننگ کسی کو نہیں بتانی. بیسٹ چینل کون سا رہا جہاں کام کر کے آج تک یاد کرتے ہیں؟ سبھی ادارے میں نے جہاں کام کیا الحمدللہ بہت اچھا رہا. ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہمارے نئے لوگ آنے والوں کو ٹپس دیجیے. کون سی آپ کو لگتا ہے کہ نیش ہے, یہاں پہ ابھی گیپ ہے؟ آپ کو کس چیز کا شوق ہے, آپ کو کیا چیز پسند ہے, کیا چیز آپ کو اپیل کرتی ہے. ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. کدھر جا رہے ہیں؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ایک گڑھے کی طرف جا رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ابھی رک بھی نہیں رہے. پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تحریک انصاف جس طرح چل رہی ہے بس کھڑے رہنا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ڈیل ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے مینجمنٹ ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جب چاہے باہر آ سکتے ہیں, خان صاحب ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. ہر طرف سے عجیب عجیب بیانات. یہ تو درست ہے, خان صاحب خود باہر نہیں آنا چاہتے. جو چیزیں ان کو آفر کی جاتی ہیں وہ مان لیں. آج بھی مان لیں تو آج باہر آ سکتا ہے تحریک انصاف. نون لیگ اور اس کی سیاست کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اپنی بقا کی. آج کل ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے آپ کسی بھی مین سٹریم میڈیا پہ؟ اچھا, اب اس کا پورا سچ تو میں بول نہیں بول سکتے, کیونکہ پھر اس کے بعد جتنا مجھے دیکھنا ہے ورڈ میں جتنا بتا سکتے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ جتنا مجھے دیکھنا ہے وہ بھی نہ دیکھ پائے, خدا نہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. جی بالکل ہی. بس آپ کو پتہ ہے جو ملک میں آج کل ماحول ہے اور اس میں خاص طرح کے لوگ ہی کسی کی اجازت سے ہی ٹی وی پر آپ آ سکتے ہیں اور ایک حد تک ہی آپ بات کر سکتے ہیں. تو اگرچہ ہم نے زندگی میں ہمیشہ کوشش کی, تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے صحافت میں, تو کبھی پیمرا لا بھی نہیں بریک کیا, کبھی کچھ ایسا نہیں. لیکن بس اب کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ چینلز پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں مل رہی آپ کو رکھنے کی. بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. اچھا, صحافت اگر میں جنرلائز بات کروں, ہم اسپیسیفکلی آپ کی نہیں بھی بات کرتے, تو آج کے دور میں صحافت مشکل ہو گئی ہے, قدغن بہت لگ گئی ہے, یا پھر 20 سال سے یہی سختیاں جھیلتے اسی طرح کے معاملات دیکھتے آئے, یا اب کچھ زیادہ ہو گیا؟ اچھا, ایک چیز تو یہ ضرور ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے نا آپ کے پاس پلیٹ فارم آ گئے ہیں ایسے کہ آپ وہاں پر بات کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہاں روکتے بھی ہیں تو باہر سے لوگوں بات کرتے ہیں. اب تو ایک گلوبل میڈیا ہو گیا نا, کوئی اخبار نہیں ہے کہ آپ نے جا کر اخبار کا دفتر بند کر دیا ہے, چینل ہے تو اس کو بند کر دیا. اور آپ الیکٹرانک میڈیا پر اگر لگاتے ہیں یہ قدغنیں یا جس طرح بھی کہ بھائی یہی کام ہوگا, کنٹرول کرتے ہیں کہیں نہ تو لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور چلے گئے ہیں. ہمارا جو کنونشنل میڈیا ہے اس کے ارریلیونٹ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پر ہے, کیونکہ اب تو سب کچھ اس پہ آئے گا. اخبار بھی اسی پر ہے, ٹی وی چینل بھی اس پر ہے, لائیو کی الگ چلا رہے ہوتے ہیں جس پر تحریک انصاف نظر آ رہی ہوتی ہے, اور دوسری جو کنونشنل ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں آپ کو کہیں تحریک انصاف کا جلسہ نظر نہیں آئے گا. تو اس چیز نے ضرور ایک آپ کو فریڈم دے دی ہے, ادروائز قدریں ہمیشہ رہی ہیں. یہ تو ایک ہے پاکستان میں کہ پاورفل جو ہوتا ہے, طاقتور, اس کو کبھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے خلاف کوئی بول رہا ہوگا. اور صحافت کام ہی ہے کہ آپ نے جو طاقت میں ہے, جو حکومت ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, اس کی خبر دینی ہے, کہاں وہ غلط ہیں, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ خبر دینی ہے. تو پھر جو طاقتور ہوتا ہے وہ جب غلط کر رہا ہوتا ہے تو آپ جب اس کی خبر دے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ وہ صحافت پسند نہیں آتی. تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ چونکہ آج کل مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا سامنا ہے تو میں کہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ہے, لیکن یہ رہا ہے. جی میں فیس کر رہا ہوں. تو 20 سال میں کبھی میں نے اتنا نہیں فیس کیا, کیونکہ باتیں تو اسی طرح سے تھیں. لیکن شاید حکومت اتنی کمزور ہے اس وقت, اتنی کمزور حکومت ہے کیونکہ اس کے پاس تو بالکل ہی پبلک مائنڈیٹ نہیں ہے. دیکھیے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو اس کے بعد جب میڈیا وغیرہ آیا بالکل بوم آیا, تو کسی نہ کسی طرح ایک لیجیٹیمیسی اس وقت مل چکی تھی, سارا کچھ تھا اور معاملہ چلتے رہے. لیکن یہ جو حکومت ہے اس کے پاس چونکہ عوامی مینڈیٹ بالکل ہی زیرو ہے, تو اس وجہ سے یہ زیادہ خوف زدہ ہیں
مجھے یہ لگتا ہے. اور اس وجہ سے یہ بالکل ہی یعنی میرے جیسے آدمی کو بھی جو کوئی اتنا وہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ کر دیں, گولڈن پلے بٹن لگا کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا آدمی جس کو کوئی نہیں سنتا. اچھا, ایک صحافی ہی ہونا تھا آپ نے, مطلب یہ پری پلان تھا جرنلزم کو جوائن کرنا, آنا پیشن تھا, یا پھر بہت سارے لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ بس انسیڈنٹلی آ گئے؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا آغاز؟ حادثاتی تھا. ایک دور تھا لڑکپن میں مجھے ہیرو بننے کا بڑا شوق تھا. ٹھیک. اور جناب وہ سلمان خان اور یہ ہمیں بڑے فیوریٹ تھے اور سب. تو مجھے یہ تھا کہ اچھا, اور کالج میں یونیورسٹی میں میں ڈراماز وغیرہ بڑا کرتا تھا. بچپن سے یہ ضرور تھا کہ نعت, تقریریں, ڈبیٹس, اس میں ڈرامیٹکس میں یونیورسٹی میں کالج میں گئے تو وہاں پر یہ سب ایکٹیویٹیز ضرور کرتے تھے. اس میں میرے والدین کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, غیر نصابی سرگرمیاں جن کو ہم کہتے ہیں کہ پرفارمنس کرنی ہے بچے نے. تو اسی طرح کسی کزن کی شادی ہوتی تھی, مجھے یاد ہے تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا, تو میری والدہ مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے کھڑا کر دینا, میری کزنس تھیں یا خالائیں اور ماموں اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار, انہوں نے کہنا اچھا فلاں کی نقل اتار کے دکھاؤ, فلاں کیسے کرتا. تو وہ ایک بچپن سے وہ چیز آنے لگ جاتی ہے. تو پھر وہ ایک شاید وہ لڑکپن میں تھا کہ تالیاں بجتی ہیں یونیورسٹی میں جب میں ڈرامے میں ایکٹ کیا. تو پھر وہ دوستوں نے مجھے کہا کہ یار اگرچہ کوئی میں ہیرو مٹیریل تو نہیں تھا لیکن شوق تو تھا. تو انہوں نے کہا یار تم ڈرامہ میں آؤ, ہمارے خالو ہیں وہ فری گھر دیتے ہیں اپنا ڈراماز کے لیے, شوٹس کے لیے. تو وہ یہ تھا کہ مطلب پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے, تو انہوں نے اتنا کر دیا کہ ان کے کہنے پر, کیونکہ وہ پیسے نہیں لیتے تھے ان سے, ان کی دوستیاں ہو گئی ہوئی تھیں یہ پروڈیوسرز سے, ڈرامہ پروڈیوسرز وغیرہ سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مفت تمہارا گھر تم نے یوز کر رہے ہو, پورا فلور بند ہو جاتا ہے جب آپ شوٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, لائٹس اور یہ اور وہ سب, وہاں سے آپ نے آواز بھی نہیں دینی, کچھ بھی نہیں. تو وہ سارے گھر والے اوپر ہوتے تھے, اور صبح شروع ہوتا تھا تو رات ہو جاتی تھی. وہ چند سین شوٹ ہوتے تھے. لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک کیمرے سے شوٹ ہوتا ہے جب, تو وہی جس طرح آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو بس جو ہم بول رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں, کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے. وہاں پر تو ڈرامے میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پیچھے کیمرہ ہے, مجھے کیپچر کر رہے ہیں, پھر میرے پیچھے کیمرہ آپ کو کیپچر کر رہے ہیں, پھر یہی بات یعنی بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو ان کی سفارش تھی, انہوں نے پھر ایک ڈرامے میں مجھے کر دیا. لیکن اس میں یہ کون سی ایئر کی بات ہے, کیا ایج ہوگی اس وقت آپ کی؟ آئی تھنک 2003 2002 کی بات ہے, شاید 2002 2003 کی بات ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت, پنجاب یونیورسٹی میں لاء کر رہا تھا. تو بس وہ کیا, اور اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو وہ شوق میرا وہیں پر سارا ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر انہی دوستوں کی وجہ سے اور ان کے ہی خالو کی وجہ سے, بلکہ میں نے ایک دوست کی شادی پر, جو میرا قریب ترین دوست ہے, اس کی شادی پر کمپیئرنگ کی. ہم بڑے جالی ہوتے تھے دوست وغیرہ, تو انہوں نے کہا یار کیا کریں, اس کی شادی ہے, پہلا دوست تھا, وہ ایک ہی بیٹا تھا اپنے والدین کا, تو شادی بھی جلدی کر دی. انہوں نے سوچا کیا کریں, بڑا کوئی زبردست کام ہنگامہ خیز. تو کہا جی کمپیئرنگ کریں گے. تو ہم دولہے کا انٹرویو, دلہن کا, ان کے والدین کا, پبلک کا, کہ ہاں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, کھانا کیسا تھا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پول کر رہے ہیں کہ دلہن زیادہ خوبصورت ہے یا دلہا زیادہ خوبصورت ہے. اس طرح بڑا فنی سا اس میں وہ تھا. اور پھر وہ بھنگڑا ڈال رہا ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں سب سے اچھا بھنگڑا کون ڈال رہا ہے, بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ ایک ٹانگ پر کیوں کر رہے ہیں, دوسری ٹانگ میں درد ہو رہی ہے. تو اس طرح کے مذاق کر رہے ہیں, اور ڈھول والے سے کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیسے دیے میں. وہاں سے معلوم ہوا کہ ایک صحافی بھی چھپا ہوا ہے. اس کا یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے انکریج کریں ان چیزوں کو, ان کو پھلنے پھولنے دیں, ان کو اظہار کا کرنے دیں. وہاں کے کہیں نہ کہیں بچہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ابلاغ اصل چیز ہے. تو آپ کسی بھی لیول پر جب جاتے ہیں زندگی میں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے, جب وہ پروفیسر بنتا ہے تو اس نے لیکچر تو دینا ہی ہے. بالکل ایسا ہے. تو اسی طرح خیر, تو پھر یہ تھا کہ وہ جو اس دور میں سی ڈی کا دور ہوتا تھا, تو وہ وی سی آر وغیرہ بھی تھے اس وقت. تو وہ پھر گئی کہیں, بزنس پلس آ رہا تھا اس وقت ایک چینل, تو وہاں ان کے پاس گئی اور انہوں نے پھر مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ خبریں پڑھ دیں گے. میں نے کہا جی میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. کہتے کوئی نہیں, اخبار پڑھا ہے پڑھ دیں. تو میں نے اسی طرح ایکٹ کیا جس طرح ہم پی ٹی وی وغیرہ دیکھا کرتے تھے, تو اس طرح میں نے خبریں پڑھ دیں, وہ ہیڈ لائنز وغیرہ. تو انہوں نے کہا کل آپ آ جائیں. ٹھیک. تو اس کل کو ہم چلے گئے, اور وہاں سے وائس اوور آرٹسٹ کے طور پر, تب وہ چینل ابھی میرے خیال اینکرز کو بٹھاتے نہیں تھے, تو خبریں جو تھیں وائس اوور چلتا تھا, نہیں صرف آواز تھی اور اوپر ویڈیوز چل رہی ہوتی. تو وہ آغاز تھا. اور اس کے بعد پھر وہ بزنس پلس میں 10 ماہ کام کیا, پھر وہ کراچی شفٹ ہو گئے, اور اس کے بعد پھر ایکسپریس نیوز آیا, وہاں آڈیشن ہوا, اور بس پھر ریسٹ از ہسٹری. پھر ایکسپریس میں آڈیشن میں سلیکٹ ہو گئے, اور پھر دنیا نیوز, پھر سما, جیو, بول, اور اب ڈیجیٹل میڈیا. کوئی رہ تو نہیں گیا بڑا چینل جہاں سے ہو کے نہیں آیا؟ نہیں, بہت سے چینل ماشاءاللہ, بہت بڑے بڑے چینل ہیں. باقی جتنے بھی ہیں جو میں نے نام لیے ہیں, اس کے علاوہ بہت سے چینل ہیں. اسٹڈی لاء پڑھا آپ نے؟ جی جی. وہ پلان تھا کہ مجھے
वकील बनना है या फिर मुझे आगे इसी फील्ड को लेकर जाना है, मुझे जज बनना है, या फिर बस किसी ने अब्बा अम्मा की ख्वाहिश थी तो पढ़ लिया, लॉ में एडमिशन ले ली? वालिद साहब की तो ख्वाहिश थी कि मैं CSP ऑफिसर बनूं, ठीक। हमेशा से उन्होंने बचपन से ही वो उसके लिए मुझे तैयार कर रहे थे, और वो अखबार मुझे पढ़ाते थे, अंग्रेज़ी बेहतर करने की कोशिश करते थे, डॉन, और उस वक्त होते थे टाइम मैगज़ीन, न्यूज़ वीक। तो हम भी ज़रा शरारती थे कि वालिद साहब ने अब ले आने, और होता ये था कि इतनी भरमार नहीं थी पैसे की, तो वालिद साहब ये करते थे कि पुराने मिल जाते थे, एक हफ़्ता पुराना जो है वो यानी मुफ्त ही मिलता था, यानी यूँ समझे कि रद्दी के उसमें। अखबार तो डेली वो आता था, लेकिन वो और रीडर्स डाइजेस्ट एक होता था, मुझे याद है, फिर उर्दू डाइजेस्ट होता था, फिर हमदर्द नौनिहाल जहाँ हम तकरीर किया करते थे उनके प्लेटफॉर्म पर, तो ये सब कुछ होते थे। तो हमने क्या करना, हमने लतीफ़े पढ़ लेने या कोई वॉर सेक्शन पढ़ लेना, वो वाली बातें तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो पलटते रहते थे कम अज़ कम, तो दुनिया की नो हाउ थोड़ी सी होने लग गई और ये सब कुछ। तो वालिद साहब CSS करना चाहते थे, वो मैंने किया, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया था, लेकिन मेरी पोजीशन अच्छी नहीं आई थी उसमें, यानी मुझे एलोकेशन उसमें कहते हैं कि नहीं हुई, यानी आपके मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते, आप क्लियर कर लेते हैं, पास आपने कर दिया, लेकिन जितनी सीट्स थी उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सके। उसी वक्त मेरा एक्सप्रेस में चूँकि हो चुका था, तो फिर वालिद साहब ने कहा कि ये फील्ड शायद आगे ग्रो करेगी, और मेरी भी ख्वाहिश उन्होंने देख ली थी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम अब छोड़ दो, इसी काम में आ जाओ। अर्निंग भी उस वक्त अच्छी हो गई थी, तो उस वक्त तो अर्निंग बहुत अच्छी थी क्योंकि एकदम से बहुत सारे चैनल्स आए थे और आगाज़ हुआ था। अगर आप CSP ऑफिसर होते, कौन से डिपार्टमेंट में होते, क्या पसंद था आपको, या वालिद साहब की क्या फरमाइश थी कि हमने इसमें जाना है, इस इदारे में? अच्छा, ये बड़ा एक इंसान किस दौर से गुजरता है। मेरे जो दादा मरहूम थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद होने, वो ना बड़े दरवेश आदमी थे, और जब वो दुनिया से जा रहे थे तो काफ़ी ज़ईफ़ भी हो गए हुए थे, कमज़ोर भी, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था, बिल्कुल एक इस तरह जैसे कोई बच्चा होता है, तो उन्हीं के कमरे में रहना, और वो 100 साल माशाल्लाह उनकी उम्र थी, हाँ जी, उनकी 100 साल उम्र थी। तो वो एक वक्त आया चंद माह आखिर में, वो कभी ज़िंदगी में माशाल्लाह बीमार भी नहीं हुए, और मजबूत और कमाल, मैंने आज तक इतना फिट आदमी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, खुद मिला नहीं, लेकिन वो बड़े बीमार हो गए। तो खैर वो उनके साथ काफ़ी अरसा गुजरा, तो वो उनका इंतकाल हुआ 2004 में। ठीक। तो मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, आई थिंक 2006 की बात है। ठीक। तो उस वक्त तक ना मैं बिल्कुल यंग था, और उनके साथ एक वक्त गुजरा, और बड़े वो नमाजी, हाफ़िज़ कुरान और इमाम मस्जिद थे, और वो जब दुनिया से गए तो मैं एक अजीब सी कैफियत में था। तो मुझे ये था, ये दुनिया का क्या करना है, ये अजीब समय था कि मतलब ये चले ही जाना है यहाँ से, और चूँकि आप समझ एक बुजुर्ग के साथ एक वक्त गुजरना, उसको नोट करना, उनकी बस एक पोटली सी थी, उनके पास एक कंघी थी, एक सुरमेदानी थी, 2 जोड़े थे उनके पास कपड़ों के, तीसरा जब उनको देते थे मेरी वालदा या वालिद साहब, तो वो किसी को दे देते थे, वो कहते थे 3 करने क्या है, हाँ वो कहते थे 3 करने क्या, मुझे बताओ, एक मैंने पहना हुआ, एक मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे बता दो मैंने करना क्या। तो मैं सोचता था कि अच्छा अगर मैं कर गया ना, तो मैंने वालिद साहब को नहीं बताया था, तो वालिद साहब समझते थे शायद पुलिस में या CS ये कमिश्नर या फॉरेन सर्विस ये टॉप की होती थी, अभी यही टॉप की हैं, अभी भी यही है। तो मैं कहता था नहीं, कोई यहाँ पता नहीं सिफारिशें लगेंगी, क्या होगा, पुलिस की नौकरी इस तरह की है, और ये तो मैं सोचता था नहीं, अगर मैं क्लियर कर गया ना तो मैं पोस्ट ऑफिस टाइप में चला जाऊँगा।